السلام علیکم دوستو، تیار ہو جائیے کیونکہ جو کہانی آپ نے آج تک دیکھی ہے اس سے آگے کے مناظر آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دیں گے جی۔ تو فرینڈز، نیکسٹ ایپیسوڈز میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکیزہ اور فراج کے درمیان ہونے والی لڑائیاں، چھپی حقیقتیں اور راز کس طرح سامنے آ سکتے ہیں، اور ہر فیصلہ ایک دھماکہ کی طرح سب کچھ بدل دے گا۔ کیا پاکیزہ اپنی عزت اور حق کے لیے لڑ پائے گی یا دنیا کے جبر نے اسے توڑ دیا؟ اور فراج کیا خوف کے سامنے کھڑا رہ پائے گا یا حالات اسے پیچھے دھکیل دیں گے؟ اور یاسین کے راز کب کھلیں گے اور جو ویڈیوز چھپی ہوئی ہیں وہ کب تک چھپی رہیں گی؟ فرینڈز، عاصم اور عالیہ کے فیصلے کس حد تک کھل کر سامنے آئیں گے؟ ہر کردار کی حرکت، ہر چھپی بات اور ہر دھوکہ نیکسٹ ایپیسوڈز میں سب کچھ بدلنے والا ہے اور سنسنی خیز مناظر پیدا کرنے والا ہے۔ دوستو، یہ کہانی صرف ڈرامہ نہیں بلکہ ایک جنگ ہے، ایک ایسا سفر جو آپ کے دل میں دماغ پر نقش چھوڑ جائے گا۔ تو ابھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور تیار ہو جائیں کیونکہ آنے والی ایپیسوڈز آپ کی توقعات سے بھی زیادہ حیران کن اور سنسنی خیز ہونے والی ہیں، اور ہر راز کی ایک حد ہے جس کی بات صرف پاکیزہ کے فیصلے سب کچھ بدل کر رکھ دیں گے۔ دوستو، پریویس ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ پاکیزہ کا کردار بہت بہادر ضرور ہے، مگر ہر مشکل میں وہ اتنی تیز اور خود مختار دکھائی دیتی ہے کہ حقیقت پسندانہ لگنا مشکل ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھار اس کی حرکتیں صرف کہانی کو آگے بڑھنے کے لیے نظر آتی ہیں۔ فراج کا کردار محبت اور خوف کے درمیان الجھا ہوا ہے، مگر اس کی غیر واضح پوزیشن اور اکثر پسماندہ رویہ دیکھنے والے کو تھوڑا مایوس کر دیتا ہے۔ دوستو، یاسین اور دیگر ویلن کردار اکثر حد سے زیادہ ٹپیکل لگتے ہیں، صرف منفی دکھانے کے لیے، جبکہ عالیہ اور عاصم کے کردار مناسب توازن اور عقل مندی دکھانے کے باوجود کبھی کبھار کہانی کے بھاری موڑ پر چھوٹ جاتے ہیں۔ دوستو، مجموعی طور پر کردار جذبات میں بھرپور ہیں، مگر حقیقت اور منطقی رویے میں تھوڑا تضاد نظر آتا ہے، جو کہ سنسنی اور دلچسپی کے باوجود دیکھنے والے کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ فرینڈز، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ پاکیزہ پوری کہانی کا مرکزی کردار ہے۔ وہ سب سے کہتی ہے کہ وہ بھاگنے والی نہیں اور اب اپنی عزت کے لیے لڑے گی۔ وہ فراز سے کہتی ہے کہ کب تک ہم چھپتے رہیں گے، ہر بار کسی کے مرنے کا انتظار کریں گے۔ وہ چاہتی ہے کہ لوگ اسے یاد رکھیں، بس آسان الفاظ میں کہتی ہے، نہیں میں خاموش نہیں رہوں گی، اب آواز نکلے گی، چاہے سب کچھ خراب ہی کیوں نہ ہو جائے۔ تھوڑا سا مزاح، پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ چپ رہو اور پاکیزہ کہہ رہی ہے، نہیں بھائی، مائک خراب ہو بھی جائے تو میں چلاؤں گی۔ دوستو، فراج پاکیزہ سے پیار بھی کرتا ہے اور تھوڑا ڈرتا بھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ لوگ بھول جاتے ہیں، وقت سب ٹھیک کر دیتا ہے اور کیس کرنے سے صرف مشکلات بڑھیں گی۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ کہیں اور شروع کر دیں، مگر اصل میں وہ خود تھکا ہوا ہے اور خوفزدہ بھی دکھائی دے رہا ہے۔ اس میں مزاحیہ بات یہ ہے کہ ہر موقع پر وہ لاجک لاتا ہے اور پاکیزہ جذبات سے اسے ہر بار مات دے دیتی ہے۔ دوستو، اسی طرح یاسین زیادہ بات نہیں کرتا لیکن اس کی حرکتیں سب پر اثر ڈال رہی ہیں۔ ویڈیو لیک کرنا، پیچھا کرنا، غلط کام کرنا، سب لوگ اس کے خلاف بولتے ہیں، چاہے وہ وہاں موجود ہو یا نہ بھی ہو۔ یاسین خود کم ہے لیکن اثر سب سے زیادہ ایک کلاسک ویلن کا۔ دوستو، عاصم تھوڑا علمی ہے، تھکا ہوا ہے لیکن انصاف کے لیے کھڑا ہے۔ وہ پاکیزہ کو کبھی ایف آئی اے لے جاتا ہے، کبھی کیس کمزور بناتا ہے۔ وہ سمجھاتا ہے کہ قانون کتاب میں سیدھا ہے مگر حقیقت میں مشکلات ہے۔ مزاحیہ بات یہ ہے کہ وقت پر نو پرابلم کہتا ہے اور بڑے بڑے کام اٹھا لیتا ہے جیسے کہ یہ کوئی ڈرامہ ہے اور نیکسٹ ایپیسوڈ شروع ہو جائے۔ دوستو، اس ڈرامے میں عالیہ صاف اور سیدھی بات کرتی ہے۔ وہ عاصم سے کہتی ہے کہ پاکیزہ ہر بات سچ ہے، اس کے لیے یہ شک کا معاملہ نہیں بلکہ ظلم کا معاملہ ہے۔ وہ کہتی ہے، اب اس سے آگے بات کرو، وقت ضائع نہ کریں۔ تو اسی طرح ڈرامہ میں مائیں ڈرامے میں زیادہ بولتی ہیں مگر ان کی خاموشی میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ کوئی مر جاتی ہے، کوئی بھول جاتی ہے، کوئی چولہا جلانے بھول جاتی ہے، مگر سب کردار ایک جیسے ہیں۔ وہ چاہتی ہے کہ بیٹا محفوظ رہیں، اور اسی طرح اس ڈرامے میں وکیل قانون خود بھی ایک کردار رکھتا ہے۔
وہ کہتا ہے کیس کمزور ہے، ایف آئی آر دیر سے ہوئی، موبائل نہیں ملا، فورینسک نہیں ہے، مگر جب ویڈیوز دوبارہ وائرل ہوئیں کیس پھر سے زندہ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں مزاحیہ بات یہ ہے کہ قانون ہر وقت امید اور مایوسی دونوں ساتھ لے کر آتا ہے، جیسے کہ دوست کہے ہو جائے گا شاید۔ تو دوستو اس ایپیسوڈ نے ہمیں بہت کچھ سکھایا۔ مشکل وقت میں ہمت اور اعتماد بہت اہم ہے۔ پاکیزہ نے دکھایا کہ اگر انسان اپنے حق اور عزت کے لیے کھڑا رہے تو حالات چاہے کتنے بھی سخت کیوں نہ ہوں اسے شکست دے ہی دیتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ خوف اور پیچھے ہٹنا صرف وقت ضائع کرنے کے مترادف ہوتا ہے اور فیصلے میں دیر کرنا نقصان دہ رہتا ہے۔ محبت اور تعلقات میں ایمانداری بہت ضروری ہے، مگر اپنی عزت کے لیے لڑنا اور کھڑا ہونا زیادہ اہم بات ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی سمجھ آیا کہ چھوٹے چھوٹے راز اور چھپی ہوئی باتیں کبھی کبھار زندگی بدل دیتی ہیں۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ایپیسوڈ کا ریویو، مگر کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ نیکسٹ ایپیسوڈز میں پاکیزہ اور فراج کے درمیان چھپی حقیقتیں، خطرناک موڑ اور رازوں کے دھماکے ابھی باقی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس ٹوسٹ کے بارے میں جانیں کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے اور کون اپنے حق کے لیے لڑ کر سب کچھ بدل دے گا، تو ابھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ہر ایپیسوڈ کی سنسنی خیز اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو یاد رکھیں ہر راز کی ایک حد ہوتی ہے اور ہر فیصلہ سب کچھ بدل سکتا ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تیار رہیں اور کہیں بھی نظر نہ ہٹائیں۔ تو دوستو خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔